اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والحرص، حرص کرنے سے پرہیز کیجیے۔ ایاک والحرص، حرص کرنے سے پرہیز کیجیے۔ بحث جو آج مبادی النحو میں ہے وہ سوال نمبر 311 ہے۔ سوال ہی ہے ما ہوا معنی حتی وماذا یشترط للعطف بہا۔ ما ہوا معنی حتی، حتی کا کیا معنی ہے، وماذا یشترط للعطف بہا، اور حتی کے ذریعے عطف کرنے کی کیا شرط ہے۔ جواب عرض خدمت ہے کہ حتی جو ہے تدریج کے لیے آتا ہے، درجہ بدرجہ، سیڑھی بھی سیڑھی، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا جو کھانا کھایا جاتا ہے تو وہ تدریجی ہوتا ہے، ایک مرتبہ تو سارا اٹھا کے کوئی ایک مرتبہ نگل کوئی نہیں جاتا نا، تدریجی ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا۔ حتی جو ہے تدریج کے لیے آتا ہے، اور شرط لگائی گئی ہے معطوف حتی میں کہ وہ اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو۔ حتی کا معطوف اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، مفرد ہو، جملہ نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ معطوف جو ہے حتی کا وہ جز ہو، معطوف علیہ کا جز ہو۔ جیسے جناب علی مثال میں اکلت السمکۃ حتی رأسہا، راس جز اسم کا ہے، یا حتی کا معطوف جز نہیں کل جز ہو، کل جز ہو معطوف علیہ کا۔ جیسے مثال میں پڑھیں گے اعجبنی الفتى حتی حدیثہ، یہ جو گفتگو ہے یہ اس جوان کا جز نہیں ہے، بدن کا کل جز ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو معطوف ہے وہ غایت ہو لما قبلہا، معطوف لما قبلہا، معطوف جو ہے وہ غایت ہو لما قبلہا، ما قبل جو معطوف علیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ معطوف کیا ہو، غایت ہو زیادتی میں یا نقصان میں۔ معطوف غایت ہو ما قبل کی زیادتی میں یا نقصان میں۔ زیادتی میں مثلا یہ دیکھو مات الناس حتی الملوک، لوگ مرے، حتی الملوک، حتی کے بادشاہ، یہ درجہ بالا تر ہے نا بادشاہوں کا، تو یہ حتی یہ زیادتی کی مثال ہو گئی۔ نجح الطلاب حتی المبتدئون، یہ نقصان کی ہو گئی کہ طلاب کامیاب ہوئے حتیٰ کہ مبتدی ابتدائی طالب علم ہے، یہ نقصان کی طرف اشارہ ہے کہ حتیٰ کا معطوف جو ہے وہ غایت ہے ما قبل کی نقصان میں۔ ٹھیک ہو گئی بات، توجہ کریں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی تکون للتدریج، حتی جو ہے یہ تدریج کے لیے آتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي مَعْطُوفِهَا أَن يَكُونَ ظَاهِرًا لَا مُضْمَرًا وَمُفْرَدًا لَا جُمْلَةً، شرط ہے فی معطوفها، حتی کے معطوف میں کہ ان یکون ظاہراً، کہ وہ اس میں ظاہر ہو، لا مضمراً ضمیر نہ ہو، و مفرداً لا جملتاً مفرد ہو، جملہ نہ ہو حتی کا معطوف، و ان یکون جزءاً من المعطوف علیہ،
वहीं यकूना यानी ये मातूफ जुज हो मातूफन अलैह का नहव अकल तो समकता हत्ता रअसहा, यहाँ हत्ता न हत्ता अतफा है, लिहाजा समका का मातूफन अलैह का जो एराब है वही देखो रअसा पड़ा है, ठीक है। और हत्ता का जो मातूफ है ये मुफरद है और जुज भी है मातूफन अलैह का, ठीक है ना। अकल तो समकता हत्ता रअसहा, मैंने मछली को खाया, हत्ता रअसहा हत्ता के समका के सर को खाया। ऐ वाकल तो रअसहा हा यानी मैंने मछली के सर को खाया। औ कल जुज मिन हो या क्या हो, कल जुज हो मातूफन अलैह का ना वो अजबनी अल फता हत्ता हदी सोहू, जवान ने अजबनी मुझे ताज्जुब में डाला, हत्ता हदीसोहू हत्ता कि उस जवान की गुफ्तगू ने मुझे ताज्जुब में डाला। ऐ वअजबनी हदीसोहू अन यकूना गायतन लिमा कबलहा फि ज़ियादत अव नुकसान, अन यकूना मातूफ गायत हो लिमा कबलहा अपने मा कबल मातूफन अलैह के लिए, फिर ज़ियादत में अब नुकसान या नुकसान में। ना वो मातन्नासो हत्तल मुलूक, ये मिसाल है ज़्यादती की, लोग मातन्नास लोग मर गए, हत्ता बादशाह जो बादशाह थे। वन नजहत तुलाब हत्तल मुबतदिऊन, ये नुकसान की है मिसाल, तुल्लाब कामयाब हुए, हत्तल मुबतदिऊन हत्ता के इब्तिदाई तालिब इल्म भी कामयाब हो गए। फ़ाइदतुन तकून हत्ता हरफा इब्तिदाइन औ इस्तीनाफिन इज़ा वलियतहा जुमलतुन, हत्ता हर्फ इब्तिदा है या हत्ता हर्फ इस्तीनाफ है, इज़ा वलियतहा जब हत्ता के बाद क्या है, जुमलतुन जुमला आए, जब हत्ता के बाद जुमला आए तो हत्ता हर्फ इब्तिदा है या हर्फ इस्तीनाफ है। नहु लम यफ्तहिल मुजरिमु फाहु अमामल कुज़ाते हत्ता तअज्जबल हाज़िरून, यहाँ आप जरा गौर फरमाएं, लम यफ्तहिल मुजरिम फाहो अमामल कुज़ाते, मुजरिम ने कादियों के सामने मुंह को नहीं खोला, हत्ता तअज्जबल हाज़िरून हत्ता के हाज़िरून ने जो हाज़िर लोग थे उन्होंने ताज्जुब किया, हत्ता तअज्जबल हाज़िरून हत्ता के हाज़िरून ने क्या किया, ताज्जुब किया। अगला सवाल आगा जान, मा हुआ माना औ का क्या माना है, औ का क्या माना है। असल औ का माना ये है तस्विया है, मातूफ और मातूफन अलैह के दरमियान हुक्म में बराबरी के लिए आता है। औ असल औ की ये है कि ये मुतातिफैन यानी मातूफ और मातूफन अलैह के दरमियान हुक्म में मुसावात बरकरार करने के लिए आता है। जालिसिल उलमा अविल ज़ुहाद, आप उलमा के साथ बैठें या ज़ुहाद के साथ यानी बराबर है, या उलमा के साथ बैठो या जाहिद लोगों के साथ। सिर मीलन और फरसखान, एक मील चलो या फरसखान एक फरसख, इनमें मातूफ और मातूफन अलैह के हुक्म में तस्विया बराबरी मुसावात है। असल ये है औ के माने में, असल औ के माने में क्या है, मातूफ और मातूफन अलैह के दरमियान मुसावात को ईजाद करना है, बराबरी को। फायदा में बताते हैं कि औ जो है ये तकसीम के लिए भी आता है, औ तकसीम के लिए भी है। अल कलिमतो इस्मुन औ फ़िअलुन औ हरफुन तकसीम के लिए, और किसके लिए अगर जान लिल इज़राब, औ जो है इज़राब के लिए भी आता है, औ इज़राब के लिए भी आता है। मिसाल पढ़ लेते हैं, तवज्जो करना।
الاصل فی معنی او التسویۃ فی حکم بین المتعاطفین، اصل او کے معنی میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان حکم میں مساوات کو برقرار کرنا ہے۔ التسویہ ہے مساوات کے لیے ہے، برابری کے لیے، نحو جالس العلماء او الزہادہ، آپ علماء کے پاس بیٹھیں یا زہداء کے پاس۔ سر میلاً او فرسخاً، حرکت کرو ایک میل یا ایک فرسخ۔ فائدتن تاتی او ایزن لتقسیم، او جو ہے اسی طرح تقسیم کے لیے بھی آیا ہے۔ ایزن اس لیے کہا یعنی جس طرح او تسویہ کے لیے ہے برابری کے لیے، اسی طرح تقسیم کے لیے بھی آیا ہے۔ او نحو الکلمۃ اسم او فعل او حرف، اسم جو کلمہ جو ہے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ وللاضراب، او اضراب کے لیے بھی آتا ہے۔ اضراب کیا ہے؟ اضراب جو ہے نا مطلب ہے دوری کرنا ایک چیز سے، اس کی طرف اقبال اور رخ کرنے کے بعد اس سے پھر اعراض کرنا، دوری کرنا ہے، یہ ہے اضراب۔ او اضراب کے لیے بھی ہے۔ اضراب کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِعْرَاضُ عَنِ الشَّيْءِ بَعْدَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْإِضْرَاب کی ہے الْإِعْرَاضُ عَنِ الشَّيْءِ، ایک چیز سے دوری کرنا ہے، بعد الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ، اس شے پر کیا ہے توجہ کرنے کے بعد۔ نحو وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، او جو ہے یہاں بے معنی بل ہے، اے بل یزیدون۔ وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کی طرف بھیجا 100,000، او یزیدون یعنی بل یزیدون بلکہ زیادہ کو بھیجا۔ وَتَكُونُ لِلنَّصْبِ الْمُضَارِعِ كَمَا مَرَّ، او ہے نا، وَتَكُونُ یعنی یہ جو او ہے مضارع کو نصب دینے کے لیے بھی ہے۔ تکون للنصب المضارع، او جو ہے مضارع کو نصب دینے کے لیے بھی ہے، کما مرہ جیسے گزرا، او مطلب ہے مضارع کو نصب بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 313 میرے عزیز و توجہ فرمائیں۔ ما ہوا معنی ام و ما ہوا حکمہا، ام کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ توجہ، ام او کی مثل ہے، یعنی معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان حکم کو برابر کرنے کے لیے، مساوات برقرار کرنے کے لیے آتا ہے۔ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان حکم کو جو ہے تسویہ اور برابری کرنے کے لیے آیا ہے ام، جیسے او ہے۔ ام کہاں تا ہے؟ حمزہ تک و بعد حمزہ التسویہ، ام جو ہے حمزہ تسویہ کے بعد واقع ہوتا ہے یا حمزہ استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے میرے عزیزو کبھی کبھی یہ ام اضراب کے لیے بھی ہے، بل کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اس کے بعد فوائد آسان ہے، بس میں زیادہ توضیحات میں نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مطلب بڑا سادہ سادہ ہے۔ آگا جان توجہ، ام مثلو او، ام او کی مثل ہے کس میں؟ للتسویۃ الحکم بین المتعاطفین، متعاطفین معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان حکم کی برابری کے لیے ہے۔ وَتَقَوْ بَعْدَ حمزۃ التسویہ، تقو یعنی یہ ام واقع ہوتا ہے حمزہ تسویہ کے بعد، او حمزۃ الاستفہام یہ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے۔ نحو سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھو آگا یہ جو ام ہے، ام کس کے بعد آیا ہے؟ حمزہ تسویہ کے بعد واقع ہوا ہے، یا استفہام کے بعد واقع ہوا ہے ام؟ افی الدار اخی ام فی المدرسۃ، ٹھیک ہے، معنی کر لیتے ہیں، دوبارہ کر لوں۔ ام مثل او، ام او کی مثل ہے لتسویۃ الحکم بین المتعاطفین، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان حکم کی برابری کے لیے ہے، تسویہ کے لیے۔ وَتَقَوْ بَعْدَ حمزۃ التسویہ، ام جو ہے حمزہ تسویہ کے بعد آتا ہے، او حمزۃ الاستفہام یہ حمزہ استفہام کے بعد آتا ہے۔ نحو سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم، محل شاہد بتا رہا تھا کہ ام سے پہلے حمزہ تسویہ ہے۔
सवाउन अलैहिम उनके लिए बराबर है, अनज़रतुम आप उनको डराएं, और अम लम तुनज़िरुम या उनको न डराएं। आगे ये है यानी यहाँ कि वो ईमान नहीं लाएंगे। व अफीदार अखी अम फिल मदरसते, यहाँ अम हमजा इस्तिफाम के बाद आया है। अफीदार अखी क्या मेरा भाई घर में है, क्या मेरा भाई घर में है या मदरसे में है। व तुसम्मा अल मुत्तसिलता अम का नाम अम में मुत्तसिला रखा गया है। व तुसम्मा अल मुत्तसिला इस अम को क्या कहा जाता है रजान, मुत्तसिला का नाम दिया जाता है। क्यों, वजह क्या है, नीचे हाशिया इसका अम में मुत्तसिला को अम में मुत्तसिला क्यों कहते हैं। ले अन्ना मा कबला व मा बादा ला युस्तगना बिअहदिहिमा अनिल आखिरी, इसलिए कि अम से पहले वाला और अम के बाद वाला एक दूसरे से बेनियाज नहीं हैं, इसलिए कि अम से पहले वाला और अम के बाद वाला एक दूसरे से बेनियाज नहीं हैं। वक़द ताती लिल इज़राबे बिमाना बल, और कभी कभी अम जो है इज़राब के लिए भी आता है बेमाना बल, बल के माने में। ना वो हल यस्तवील अमा वल बसीर अम हल तस्तवी ज़ुल्मात वन नूर व तुसम्मल मुनक़तिया, ठीक है ना। वो हल यस्तवील अमा वल बसीर, किया अंधा और बीना बराबर हैं, किया अंधा और बीना बराबर हैं। अम हल तस्तवी ज़ुल्मात वन नूर, ठीक है ना। बल अम यानी बेमाना बल, बल्कि क्या तारीकी और रोशनाई बराबर हैं। व तुसम्मा अल मुनक़तिअता, इस अम को अम में मुनक़तिअ कहा जाता है, मुनक़तिअ का नाम दिया जाता है। क्यों, इसका भी जवाब सुनो। इसलिए कि अम से पहले वाला और अम के बाद वाला जुदा है, इसलिए मुनक़तिअ है। अम से पहले वाला और अम के बाद वाला जुदा जुदा है ना, इसलिए मुनक़तिअ कहा है, ठीक है। हाशिया भी पढ़ लें। ले वुक़ूअ बैनल जुमलतैन, इसलिए कि ये हम दो जुमलों के दरमियान होता है। मुस्तकिलतैन जो मुस्तकिल होते हैं। फ़यनक़तिअ मा बअदा अम्मा क़बला, मुनक़ति होता है अम्मा बअदहा, अम के बाद वाला मा क़बल से क्या होता है, मुनक़ति होता है। फ़वाइदो तकूनो हमज़तो तस्वियते मलफूज़तन औ मुक़द्दरतन, फ़वाइद की तौज़ी में ये कहेंगे कि ये जो हमज़ा तस्विया है या लफ्ज़ों में होता है या ना तकदीर में होता है। पहला फ़ायदा ये है हमज़ा तस्विया या मलफूज़ है, तलफ़ुज़ होता है उसका, या तकदीर में होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जुमला जिससे पहले हमज़ा तस्विया है ये जुमला मस्दर की तावील में चला जाता है और महल्लन मरफू होता है मुब्तदा मुअख्खर होने की बिना पर। जुमला, ठीक है ना। अल मसबूका तो बेहमज़त तस्विया, जुमला जो है जिससे पहले हमज़ा तस्विया होता है, ये जुमला मस्दर की तावील में होता है, महल्लन मरफू होता है मुब्तदा मुअख्खर होने की बिना पर। दूसरा फ़ायदा हो गया। और तीसरा ये है कि अम जो है जो हमज़ा इस्तिफ़ाम के बाद वाक़ई होता है, दो मुफ़रदों के दरमियान भी वाक़ई होता है और दो जुमलों के दरमियान भी वाक़ई होता है। क्या कहा है तीसरे फ़ायदे में, अम जो हमज़ा इस्तिफ़ाम के बाद वाक़ई हो रहा है ये मुफ़रदात के दरमियान भी वाक़ई होता है और जुमलों के दरमियान भी वाक़ई होता है। चौथा फ़ायदा ये है कि अम में मुत्तसिला जो है ये तलब में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पढ़ें जनाब, बिस्मिल्लाह। फ़वाइदो तकूनो हमज़तु तस्वियते मलफूज़तन कमा मसलना, हमज़ा तस्विया जो है मलफूज़तन यानी तलफ़ुज़ में होता है, कमा मसलना जैसा कि हमने मिसाल दी, और मुक़द्दरतन या तकदीर में होता है। नहवो सवाउन अलैहिम अफ़अल्त ज़ालिका अम अहमलतहु, सवाउन अलैहि उस पर बराबर है,
افعلت ذالک کہ آپ یہ کام کریں، ام اہملتہ یا آپ اس کام کو کیا انجام نہ دیں۔ 2 الجملۃ المسبوقۃ بحمزۃ التسویۃ تؤول بالمصدر فی محل رفع مبتدا مؤخرا۔ جملہ المسبوقۃ بحمزۃ التسویۃ، جملہ جس سے، ٹھیک ہے نا، پہلے حمزہ تسویہ ہے، جملہ جس سے پہلے حمزہ تسویہ ہے، یہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ تؤول بالمصدر، مصدر کی تأویل میں ہو جاتا ہے، فی محل رفع، محل رفع میں ہوتا ہے مبتدا مؤخرا، مبتدا مؤخر ہو کر، والتاویل اور تاویل میں یہ ہے سواء انذارک وعدمہ، سواء انذارک وعدم انذار، تأویل مصدر میں چلا گیا نا، یعنی انذرتم، وہ جو تھا سواء لما انذرتم ام لم تنذرہم، تأویل مصدر میں ہو کے یہ بن گیا نا سواء انذارک وعدم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں وفعلک و دوسرا ہو جائے گا واہمالک، آپ کا کام کرنا، اور واہمالک اور نہ کرنا، یہ اس کی بنائی ہے انہوں نے، فعلک و اہمالک اس مثال میں نہیں تھا، سواء علیہ افعلت ذلک ام اہملتہ فعلک و اہمالک۔ دوبارہ الجملۃ المسبوقۃ بحمزۃ التسویہ، جملہ جس سے پہلے حمزہ تسویہ ہے، تؤول بالمصدر فی محل رفع، مصدر کی تأویل میں ہو کر محل رفع میں ہے، مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر ہے، والتاویل اور تاویل ہے، یہ ہے سواء انذارک وعدمہ، یہ انذارک وعدمہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ کس کو مصدر کی تأویل میں لے گئے ہیں، وہ انذرتم ام لم تنذر کو، وفعلک واہمالک یہ اس کی تأویل بنائی ہے، سواء علیہ افعلت ذلک ام اہملتہ۔ تیسرا فائدہ جی ان ام الواقع بعد حمزۃ الاستفہام تقع بین المفردات، ام جو واقع ہوتا ہے حمزہ استفہام کے بعد تقع بین المفردات، مفردات کے درمیان واقع ہوتا ہے، کما مثلنا جیسے کہ ہم نے مثال دی، و بین الجمل اور جملوں کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے یہ ام، نحو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ ہم دو جملوں کے درمیان میں آیا ہے، نحن المنزلون بھی جملہ اور اس سے پہلے والا بھی جملہ ہے، ہم دو جملوں کے درمیان یہاں واقع ہوا ہے۔ چوتھا فائدہ ام المتصلہ لا تستعمل فی طلب، ام متصلہ جو ہے یہ طلب میں استعمال نہیں کیا جاتا، فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا اضرب زیدن ام امرن، ٹھیک ہے نا، کیوں بلا؟ کیونکہ اضرب جو ہے، اضرب کیا ہے؟ اضرب طلب ہے نا، ام میں متصلہ طلب میں استعمال نہیں کیا جاتا، پس نہیں کہا جائے گا اضرب زیدن ام امرن، بلکہ یہ کہنا چاہیے، کہا جائے گا او امرن، ٹھیک ہے، یعنی ام کی بجائے کیا ہونا چاہیے؟ او اضرب زیدن او امرن، ام جو ہے یہ طلب میں استعمال نہیں ہوتا۔ اور پانچواں فائدہ جان خوبصورت اچھا فائدہ ہے، توجہ کرنا، مطلب دقیق ہے یہ نہیں، ام میں منقاطعہ، ٹھیک ہے، اس کی یہ جو ہے منحصر ہے تین صورتوں میں، ام میں منقاطعہ جو ہے اس کی تین جو ہے نا صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے آگا جان کہ ادات استفہام جو حمزہ نہیں ہے یہ اس ام میں منقاطعہ پر کیا ہو؟ مقدم ہو، ام میں منقاطعہ سے پہلے استفہام ہو اور وہ استفہام حمزہ نہ ہو، غیر حمزہ ہو، ایک۔ نمبر دو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے حمزہ ہو لیکن وہ حقیقت استفہام کا نہ ہو، اگر ہے منقاطعہ سے پہلے اگر حمزہ ہے تو وہ حقیقت استفہام کا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس ام سے پہلے خبر محض ہو۔ توجہ، ام المنقاطعہ تنحصر فی ثلاث صور، ام میں منقاطعہ جو ہے یہ منحصر ہے تین صورتوں میں۔ نمبر ایک، ان تسبق بادات الاستفہام غیر الحمزۃ، ان تسبقا یعنی اس ام سے پہلے ادات استفہام ہو غیر الحمزہ، جو حمزہ نہ ہو،
کما مثلنا جیسا کہ ہم نے مثال دی، حل یستوی الاعمی والبصیر تھی نا، حل یستوی الاعمی والبصیر ام حل تستوی الظلمات والنور۔ دوسری صورت ان تسبقا بحمزۃ لغیر الحقیقت الاستفہام میں، ام سے پہلے حمزہ ہو جو حقیقت استفہام کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہو؟ نفی کے لیے ہو حمزہ، یا مثلا جو ہے نا تقریر کرنے کے لیے ہو، استفہام کا نہ ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا، یہاں الہم یہ استفہام کا حمزہ نہیں ہے بلکہ استفہام سے مراد یہاں نفی ہے، استفہام سے مراد یہاں نفی ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا، آیا ان بتوں کے پاؤں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان ہاتھ کے ذریعے سے اپنی قدرت نمائی کرتے ہیں، قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوبارہ آیا الہم اشارہ بتوں کے لیے، آیا بتوں کے پاؤں ہیں یمشون بہا جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں، ام لہم ایدن یا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا جن کے ذریعے وہ قدرت نمائی کرتے ہیں، قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، ٹھیک ہے، یہ مثال دیکھو، افی یہ حمزہ کس کے لیے؟ نفی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، ام ارتابوا یا وہ شک کرتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اور تیسری صورت جو تھی ام منقاطعہ کی، وہ یہ ہے ان تسبقا بالخبر المحض، کہ اس سے پہلے کیا ہو آگا جان؟ ام سے پہلے خبر محض ہو، نحو تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام تقولون افترا، ام سے پہلے خبر محض ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، یہ خبر محض مقدم ہوئی ہے، ام سے پہلے ہے۔ اس سوال کی طرف توجہ دینا، 314 سوال نمبر، ما ہوا معنی لا، لا کا کیا معنی ہے؟ حروف عطف پڑھ رہے ہیں نا، حروف عطف میں سے ایک لا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ لا کا کیا معنی ہے؟ توجہ، لا جو ہے نا یہ کرتا ہے کہ جو پہلے کے لیے ثابت کرتا ہے وہ دوسرے سے نفی کرتا ہے۔ پہلے سے مراد میری ہے معطوف علیہ، دوسرے سے مراد معطوف ہے، یعنی لا عاطفہ کا یہ کردار ہے کہ جو چیز معطوف علیہ کے لیے ثابت کی ہے وہ معطوف سے کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے۔ اور لا عاطفہ کا فائدہ یہ ہے کہ حکم کو منحصر کرتا ہے اپنے سے پہلے والے میں۔ اب یہاں ذرا غور کریں مثال میں، ٹھیک ہے نا، مثلا ہے جی زید کاتب لا شاعر، لا نے کیا کام کیا ہے؟ پہلے کے لیے حکم کو ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ زید کیا ہے؟ کاتب ہے، دوسرے سے نفی کی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی شاعر نہیں ہے، حکم کو منحصر کر دیا اسی پہلے والے میں۔ دوسری مثال میں دیکھو زید عالم لا جاہل، اس میں بھی یہی ہے، لا نے معطوف علیہ کے لیے حکم کو ثابت کیا ہے اور معطوف سے اس کی کیا کی ہے آگا جان؟ نفی کی ہے۔ یہ نیچے حاشیہ ہے، اس میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیوں مثلا لا کیوں آیا، رد کرنے کے لیے پہلی مثال میں کہ جو یہ عقیدہ رکھ رہا تھا کہ وہ مثلا زید کاتب اور شاعر ہے، زید کاتب بھی ہے شاعر بھی ہے، لا نے آ کر کہا نہیں زید کاتب ہے شاعر نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے ذہن میں تھا زید عالم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مثلا کیا ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں جاہل ہے، ٹھیک ہے، زید کیا ہے؟ جاہل ہے، تو رد کر دیا نہیں جاہل نہیں ہے۔ لا تثبت للاول ما نفته عن الثانی، لا تثبت للاول پہلے یعنی معطوف علیہ کے لیے ثابت کرتا ہے لا، ما نفته عن الثانی
وہ چیز جو دوسرے یعنی معطوف سے نفی کرتا ہے. لا تثبت للاول ما نفته عن الثانی، لا پہلے معطوف علیہ کے لیے ثابت کرتا ہے جس چیز کی وہ ثانی معطوف سے نفی کرتا ہے. وفائدۃ العطف بہا قصر الحکم علی ما قبلہ، فائدۃ العطف بہا لا کے ذریعے سے عطف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ حکم کو منحصر کرتا ہے ما قبل میں. نا زید کاتب لا شاعر، زید کاتب ہے شاعر نہیں ہے. حکم کو منحصر کر دیا ہے کہ زید کاتب ہے شاعر نہیں ہے. وزید عالم لا جاہل، زید عالم ہے جاہل نہیں ہے. یہ نیچے حاشیہ پڑھو نا. ردن علی من یعتقد فی الاول انہ کاتب و شاعر، رد کرنے کے لیے، ایک منٹ مجھے روشن کرنے دیں آقا جان. ردن علی من یعتقد فی الاول، رد کرنے کے لیے علی من یعتقد جو اعتقاد رکھتا ہے فی الاول پہلی مثال میں کہ انہ کاتب و شاعر کہ زید کاتب اور شاعر ہے، رد کرنے کے لیے لا آیا کہ نہیں وہ کاتب ہے شاعر نہیں ہے. وفی الثانی دوسری مثال میں کوئی یہ عقیدہ بھی رکھے کہ زید جاہل ہے، رد کر دیا زید عالم لا جاہل. ٹھیک ہے. فائدتن قد تکرر لا للتاکید، کبھی کبھی لا کو تکرار کیا جاتا ہے تاکید کے لیے. فتدخل علیہا واو العطف، پس اس لا پر، فتدخل علیہا اس لا پر داخل ہوتا ہے کیا چیز؟ تدخلو واو العطف، واو عطف جو ہے اس لا پر داخل ہوتی ہے. جیسے نحو قام زید لا عمر ولا بکر، زید کھڑا ہوا، لا عمر نہ عمر، ولا بکر نہ بکر کھڑا نہیں ہوا. زید کھڑا ہوا، لا عمر ولا بکر نہ عمر اور بکر یعنی یہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں. فائدتن قد تکرر لا للتاکید، کبھی کبھی لا کو تکرار کیا جاتا ہے تاکید کے لیے. فتدخل علیہا واو العطف، پس اس لا پر واو عطف داخل ہوتی ہے. محل شاہد اس مثال میں قام زید لا عمر ولا بکر، یہ لا جو آیا ہے اس کے پیچھے دیکھو وا لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.